جی آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت بھائی، امید ہے آپ کی صحت ٹھیک بھی ہوگی اور آپ عید بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، تو آپ کو عید مبارک۔ اور آج ہماری بھی عید ہے، تو سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک دو ویڈیو ٹیکسٹ کی ہیں، آپ دیکھیں گے انتہائی جس کو کہتے ہیں غلیظ قسم کی ویڈیو ہیں، جن کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اور نہ اپریشیٹ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی ان کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ میرا بیسیکلی آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو پچھلے ادوار ہمارے گزرے ہیں، پچھلے الیکشن کے، ہمارے ماحول کو اس قدر گندا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کو اتنا گندا کیوں کیا گیا کہ آج یہ آپ دیکھیں، یہ لندن میں ہوٹل ہے، وہاں پر یہ ریسنٹلی واقعہ جو ہوا ہے ابھی۔ جی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، اب ہم اس کی آڈیو بند کر کے ناظرین کو بھی سینز دکھا رہے ہیں۔ عابد شیر علی کی تو میں جو گالم گلوچ کے اندر تبدیل ہوئی لندن میں ایک ہوٹل میں، واضح آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ وہ پیٹرن ہے جو ہم نے تواتر کے ساتھ دیکھا ہے 2018 کے انتخابات سے پہلے شروع ہو گیا تھا کہ آپ جو مخالف سیاستدان ہیں ان کے گھر والوں کے سامنے ان کی بے عزتی کریں، اور جو قیادت ہے وہ اس کو انکریج کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت مرتبہ یہ کہا گیا کہ یہ لوگ یعنی ہمارے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ سڑکوں پر نہیں چل پائیں گے، اور ہر طرف سے کرپشن کی اور کرپٹ اور چور کی آوازیں اٹھا کریں گے۔ یہ اسی پالیسی کا نتیجہ تو ابھی بھی جاری ہے۔ جب آپ گھر والوں کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھر والے ساتھ نہ بھی ہوں، اکیلے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں یا کچھ نہ بھی کر رہے ہیں، تو لوگ آپ کا گھیراؤ کر کے آپ کے اوپر گندے الزامات کی جب بارش کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کا رد عمل آئے گا۔ دفاع اس کا کوئی نہیں کر سکتا۔ جو زبان استعمال ہوئی ہے بہت گھٹیا زبان استعمال ہوئی ہے، نہیں استعمال ہونی چاہیے تھی، دونوں طرف سے استعمال ہوئی ہے۔ میں صرف آپ کو سیاق و سباق فراہم کر رہا ہوں جس کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کے پیچھے بندے لگا دیے، وہ کھڑے ہو کے ان کو چور کہہ رہا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہاں پر آپ خاص حد تک جو ہے لوگوں کو کافی زج کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ قانون کے تحفظ میں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے تم نے چھیڑا یا ٹچ کیا تو میں پولیس کو بلا لوں گا، لیکن میں تمہاری ویڈیو بنا رہا ہوں اور ویڈیو میں سوشل میڈیا پر ڈالوں گا اور تمہاری تذلیل کروں گا اور تمہیں میں گالیاں نکالوں گا۔ تو یہ سب کے ساتھ ہوا ہے۔ نواز شریف کے گھر کے سامنے جا کر کیا کچھ نہیں ہوا، دروازے توڑنے کی کوشش کیا نہیں کی گئی، پیپلز پارٹی کے بعد سیاستدانوں کے پیچھے لوگ لگا دیے گئے، تو یہ بالکل ہوا ہے، یہاں پر ہوا ہے۔ کسی کے اوپر جوتا مروا دیا، کسی پر انڈے پھینکوا دیے۔ جو میڈیا کے اوپر تذلیل ہے وہ اس کے علاوہ ہے، جو آپ نے 8 10 20 لوگ رکھے ہوئے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ اس کے علاوہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں اور یہ توقع کریں کہ آگے سے جواب نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری سائڈ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ نے یہ رویے تبدیل نہیں کیے تو آپ کے خاندان کا بھی گھر سے باہر نکل کر کھانا کھانا حرام ہو جائے گا۔ ابھی تو طاقت کے اندر ہے، وسائل آپ کے پاس ہیں، لوگوں کو آپ معمور کر لیتے ہیں، اور ارد گرد لوگ بھی آپ کے ہیں جو یہ کام کرنے کو تیار ہیں۔ جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں گے نا، جب ریاستی وسائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، جب ایک پیج پہ آپ نہیں ہوں گے، ایک پیج پہ نہیں ہوں گے لیکن کسی ٹیبل پر آپ بیٹھے ہوں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ ایسا غدر مچے گا کہ یہ آپ کو ویڈیو جو ہے نا وہ اچھی لگنے لگ جائے گی، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں۔ تو جو بیج آپ نے نفرت کا، غلاظت کا بویا ہے، وہ تناور درخت بن کر اب ساروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس کی کوئی چھاؤں نہیں ہے، یہ کوئی سایہ روکتا نہیں ہے، یہ آپ کو اوپر کانٹوں کی بارش کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اتنا ہم نے جان بوجھ کر ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ چونکہ اس وقت دوسرے لوگ جو ہیں وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے، تو اب ریسیونگ اینڈ تبدیل ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر، 5 سال لگتے ہیں، ریسیونگ اینڈ تبدیل ہو جاتا ہے۔ فردوس عاشق خوان جو ہے زبان استعمال کرتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا جب یہ حکومت نہیں ہوگی، جن کے بارے میں یہ زبان استعمال کرتی ہے، یا فواد چودھری جو زبان استعمال کرتے ہیں، یا دوسرے لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا ہوگا؟ وہی ہوگا نا جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا، اور میں دوبارہ بتا رہا ہوں، جو ہوگا اس سے کہیں زیادہ آگے کی بات ہے۔ اب اس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بہت انفارچونیٹ۔ السلام علیکم طلعت صاحب، عامر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ میرا سوال آپ سے اسلام آباد کے بارے میں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے تواتر کے ساتھ اسلام آباد سے جڑے کچھ جرائم منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں
ایک ایکس ایمبیسڈر ہے، ان کی بیٹی کو بھی ہیڈ کیا گیا. اس سے پہلے ایک وہ صاحب تھے جو بلیک میلنگ والا ایشو تھا چل رہا، اور اس سے پہلے اور بھی واقعات ہیں. تو یہ کیا پورے ملک میں جو ہو رہے ہیں جرائم، یہ انہی کا ہے سلسلہ؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اسلام آباد از اے ویل پلانڈ سٹی، سیف سٹی، کیمراز آر انسٹالڈ دیئر، اور ایک چھوٹا شہر ہے، پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، پولیسنگ ہمارے ذہن کے مطابق وہاں پہ آسان ہونی چاہیے. تو یہ فلاز کیا ہیں جو اسلام آباد کی جب خبریں آتی ہیں تو ہمیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام آباد جیسے شہر میں لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال محفوظ نہیں ہیں، اور ریاست ایک اپنے جو کیپٹل سٹی ہے اس کو، اس کے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتی، تو باقی جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جی، نور کے قتل کا واقعہ بہت ہی اندوناک واقعہ ہے، دل سوز واقعہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے. اسلام آباد کے اندر ہونے والے ان واقعات میں سے جو سب سے زیادہ دل دہلا دینے والے اور لرزہ خیز قسم کی جو واردات ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. آپ صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں کہ اس والد کا کیا کیفیت ہوگی جو جب کمرے میں داخل ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا کہ اس کی بچی جو ہے اس حالت میں اس کی لاش پڑی. اور یہ کون سا معاشرہ ہے جو ایسے لوگوں کو، ظاہراً جو تعلیم یافتہ بھی ہیں اور بے تحاشا دولت بھی ہے، ان کے گھروں میں سے ایسے درندے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ کیا نفسیاتی مریض تھا یہ بندہ جس نے یہ حرکت کی، یا کیا؟ آپ کا جو سوال ہے وہ بہرحال بڑھتے ہوئے جرائم سے متعلق ہے، لیکن اس جرم نے چونکہ تمام جرائم کی بحث کو کسی اور انداز سے پیش کیا ہے تو اس کے اوپر کمنٹ کرنا لازمی ہے. وہ یہ کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس اگر دولت ہے اور ڈگریاں ہیں اور وہ ظاہراً اچھے خاندان کا ہے، تو اچھے خاندان سے مراد یہ کہ بڑی بڑی اس کے پاس گاڑیاں ہیں جو ہم نے مادی معیار بنایا ہوا ہے، اور بڑے بنگلوں میں رہتا ہے، اور دوہری شہریت بھی ہے اس کے پاس. چلیں، وہ تمام کوالیفیکیشنز ہم نے مادی طور پہ بنائی ہیں جو غیر ضروری ہیں، لیکن ہم نے بنائی ہوئی ہیں. کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر چھپا ہوا درندہ اس طرح باہر نہیں آیا. جہاں تک اسلام آباد کے اندر ہونے والے تواتر سے کرائم کا تعلق ہے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اسلام آباد میں کرائم جو ہے وہ دنیا بھر میں ہر دارالخلافہ کے کرائم کی طرح اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. یہ ساری حکومت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، سارا نظام یہاں پر موجود ہے، تو جب یہاں پر کرائم ہوتا ہے تو اس کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ نظام بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، لہٰذا دارالخلافہ کے اندر بھی آپ یہ کام نہیں روک پا رہے. روکنا چاہیے، ہر جگہ پر کرائم کو روکنا چاہیے، لیکن بالخصوص کیپٹل سٹی کے اندر اگر ایسے کرائم ہو، اور پھر اگر کرائم ہو جاتا ہے تو اس کو سالو بھی کرنا چاہیے. سالو ہوتے ہیں لیکن جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے کامیابی کی. تو اگر کرائم ہو رہا ہو اور آپ اس کو سالو کر رہے ہو اور جلدی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا رہے ہو تو پھر تسلی ہو جاتی ہے. چلے آپ کرائم کو تو نہیں روک پا رہے کسی بھی وجہ سے، کمپلیکس ایشو ہے، کم سے کم اس کو سالو تو کر رہے ہیں، روک تو رہے ہیں. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہاں پر بتایا جاتا ہے سیفسٹ سٹی جو ہے، ہر طرف کیمرے لگائے گئے، اور کتنی اس کی تشہیر کی کہ ہم نے کیا کیا کام کیا. جب صحافیوں پر حملے ہوتے ہیں تو فوٹیج غائب ہو جاتی ہے، جب گاڑیاں چوری ہوتی ہیں تو کیمرے کام نہیں کر رہے ہوتے، پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی افغان ایمبیسڈر کی بیٹی کے معاملے کو طے کرنے کے لیے بھی آپ کو 300 اپنے بیان کے مطابق کیمروں کی فوٹیج دیکھنا پڑی، 700 گھنٹے کی. اتنی کوشش کرنی پڑی صرف یہ جاننے کے لیے کہ کوئی بندہ کہاں سے کہاں پہ گیا. تو اس نظام کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے جس نے اتنی بڑی تعداد پر شہریوں کو مانیٹرنگ فراہم کرنی ہے؟ مضافاتی علاقوں کے اندر تو حالات اور بھی خراب ہیں. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کرائم تو ہوتا رہے گا لیکن اس کی مقدار کم ہونی چاہیے، اور جب ہو جائے تو اس کو جلدی سے سالو کرنا چاہیے. اور ورنہ پھر یہ دعوے جو ہے کہ سب سے سیف سٹی ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہوں گے. السلام علیکم طلعت صاحب جی، کل ایک اپنا عمران شفقت اور اس کے ساتھ 3-4 صحافی اور تھے، تو وہ بات کر رہے تھے کہ جلسے اور عوام مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں، اور سیٹیں پھر بھی کشمیر میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی لے جائے گی. تو یہ جو 3 سال ہم بھگت رہے ہیں، یہ مطلب ابھی تک ہم نے سبق نہیں سیکھا، یا مطلب کہ واقعی اسی طرح ہوگا؟ جی، آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں اب
نتائج تو میں نے پہلے فور کاسٹ آپ کو کر دیا تھا، حکومت کے اپنے تجزیے کے مطابق وہ الیکشن جیت رہے ہیں، اور اب جس قسم کی وہاں پر جس انداز سے تیاریاں ہو رہی ہیں انتظامی، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2018 کے انتخابات سے مختلف نہیں ہوگا. اور اگر کہیں پر حکومت کا داؤ نہیں چلا تو وہاں سے آپ کو ہو سکتا ہے کچھ حیران کن نتائج سامنے آ جائیں، یہ حقیقی نتائج ہوں گے، ورنہ تو نتائج کی سمت جو ہے اسی طرف جا رہی ہے. وہ خود ماننے کو تیار ہیں کہ جی نتائج ویسے ہی نکلیں گے جیسا کہ حکومت پریڈکٹ کر رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ جلسوں کے حوالے سے دیکھیں، شرکت کے حوالے سے دیکھیں، تو آپ کو واضح انداز سے الیکشن کے انتخابات کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں ان سے مختلف قسم کے حالات بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹاپ کے اوپر پارٹی کون سی ہے، لیکن جب آپ حکومت کا اعتماد دیکھتے ہیں مرکز کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ وسائل کو کیسے بے دریغ انداز سے استعمال کیا جا رہا ہے. بھائی آزاد کشمیر کا الیکشن ہے تو پاکستان کا وزیر اعظم وہاں پر جا کے کیوں کیمپین کر رہا ہے، تو وہاں پر اور ریاست کے وسائل کے حوالے سے کیوں وہ کمٹمنٹس کر رہا ہے، بہت بڑا سوال. منسٹر سارے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو پھر پاکستان کی حکومت یہ انتخاب لڑ رہی ہے نا، تو پاکستان کی حکومت جب انتخاب لڑے گی آزاد کشمیر کے اندر تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم انٹرفیئر نہیں کرتے، تو اس سے بڑی انٹرفیئرنس اور کیا ہوگی. تو نتائج ویسے ہی نکلنے کی امید ہے 42 سیٹوں کے اوپر جو حکومت جس طرح پروڈکٹ کر رہی ہے، لیکن اس کا جو ایشو ہوگا وہ 2018 کے انتخابات سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہوگی. When PTI was campaigning for the elections back in 2018, and even before that time in 2017, when PTI just started their political campaigns in Lahore and in Minar-e-Pakistan, the first of all, Imran Khan was leading that campaigns. Imran Khan was attending them every day in every venue. At that time, why Imran Khan has not raised this issue? جی سوال آپ کا ہے، کچھ چیزیں ہم نے اس میں سے نکال دی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کے مطلب کو واضح تو کرتی تھی، لیکن میرے خیال میں شاید بحث کو کسی اور طرف لے جاتی ہیں. اب ایشو بالکل یہ ہے کہ جو معیار آپ نے مقرر کیا وہ تو ویسے ہی غلط ہے. کسی نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو آپ معاشرے کی خرابی کی بات کرتے ہیں تو خرابی کیا یہ عورتوں نے کی ہے خرابی، یہ لڑکیوں نے خرابی کی ہے. یہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس ٹویٹ کے اندر لکھا گیا ہے جو سر کاٹ رہی ہیں لاشوں کے، یہ لڑکیاں ہیں جو ڈرگز تقسیم کر رہی ہیں، یہ لڑکیاں ہیں جو جرائم کا باعث بن رہی ہیں، یہ خواتین کر رہی ہیں. کون کر رہے ہیں؟ تو آپ ایک تو یہ کہ یہ جو ایمفسس ہے، یہ جو زور دینا ہے کہ خواتین کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے ٹیکل کر لیا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بنیاد ہی غلط ہے. آپ جرائم کی شرح تو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اخلاقی گراوٹ کا سورس تو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جینڈر جو ہے اس کے اندر انوالو ہے. ایک تو میں یہ اس مفروضے سے ہی اتفاق نہیں کرتا کہ جی آپ کو کوئی بھی معیار درست کرنے کے لیے، چاہے وہ کرائم کا ہو یا اخلاقیات کو، خواتین کی طرف رخ کرنا چاہیے، رخ خود ہی کرنا چاہیے جدھر آپ کو کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے وہ مردوں کی طرف ہونا چاہیے، ساری پاور تو ان کے پاس ہے، سارے کرتوت تو وہ کرتے ہیں اور الزام خواتین پر دیتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ جب مرد معیار بنائیں گے ایسے کہ جی یہ خواتین کو دیکھ کر جو ہے نا وہ پتہ نہیں مردانگی کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، خواتین کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے. تو پھر ظاہر ہے یہ سوال بنتے ہیں کہ پہلے آپ جو کر رہے تھے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ہر قسم کا آپ نے وہ اہتمام کیا جس کے اوپر آپ خود اعتراض کر رہے ہیں. میں پہلے بتا دوں میں تو اس پر اعتراض نہیں کر رہا، تو خود ہی آپ اعتراض کر رہے ہیں نا. جب آپ خود اعتراض کر رہے ہیں تو پھر لوگ یہ سوال کریں گے کہ بھائی پہلے آپ کیا کرتے ہوتے تھے. وہ دور کی بات نہیں ہم کر رہے، 2018 کی کیمپین کی بات کریں، ابھی بھی جلسوں کے اندر جو ہے یہی رویہ ہے. تو یہ جو دوہرے معیار ہیں اب لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ ان کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے جتنی ہماری مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں کی کمزور ہے. ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ 2018 میں کیا کر رہے. تو آپ کا سوال بالکل درست ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ حالات بن جائیں کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں اور کچھ بھی کر دیں تو کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور کچھ بھی کر دیتے ہیں. جب اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، جب اس کے اثرات ہی نہیں ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے.